جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کا پرپس ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹس کا، اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ وٹ آر دا ریزنس ڈیو ٹو وچ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس فیل ان سی ایس ایس انگلش ایسے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش ایسے میں جو فیلنگ ریشیو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ویڈیو کافی عرصے سے ڈیو تھی، کافی سارے سیشنز کے اندر فزیکل بھی ورچوئل میں بھی اسٹوڈنٹس عموماً یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ سر کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن سے اوائڈ کیا جائے، وہ کیا کام ہیں جو نہ کیے جائیں، یا وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے بہت زیادہ فیلئر کا وکٹم ہوتے ہیں ان دا انگلش ایسے سی ایس ایس میں۔ سو یہ جو آج کی ڈسکشن ہے بریف سی، یہ اٹ ہیز بین کنسٹرکٹیڈ ان دا لائٹ آف مائی اون ایکسپیرئنس آف 3 years ٹیچنگ اینڈ مائی اون پریپریشن ایز ویل، اور جو ایگزامنر رپورٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیپنگ ان آل آف دیز تھنگس ان ویو، آئی ہیو ایکسٹریکٹڈ 5 reasons۔ 5 reasons ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے فیلئر کا کاز بنتی ہیں۔ اف یو اوائڈ دیز 5 reasons، دیز 5 causes جو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، سو یو کین سیکیور دا میکسیمم پاسبلٹی، دا میکسیمم پروبیبلٹی آف یور پاسنگ دا ایسے۔ سو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا اب انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ میری جو یوٹیوب چینل ہے اور جو میری وی این سی ایس پی کی جو پیج ہے، اس پہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریگولر بیسس پہ ہماری ویڈیوز آتی رہیں۔ تو جو بھی آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں وہ تھرو میسیجز یا تھرو کامنٹس آپ بتا دیا کریں، تو اس پہ وی ول ٹرائی ٹو میک دا ویڈیو اینڈ وی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو یور کویسچنس ایز ارلی اینڈ ایز سنسیئرلی ایز پاسبل۔ So let's try to analyze and discuss the 5 main reasons of the failure of English essay۔ تو اس کے لیے کچھ سلائڈس میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں۔ 5 ریزنز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ایزی سی ریزنز ہیں، یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جی 5 میجر کازز آف دا فیلئر آف انگلش ایسے، بیسکلی طور پہ یہ جو بنا ہے زیادہ تر یہ ایگزامنر رپورٹ کو مد نظر رکھ کے یہ لیکچر میں نے پریپیئر کیا ہے۔ دیکھیں میجر جو کازز ہیں اگر ان کو کیٹیگرائز کیا جائے تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ کاز ہے دیٹ از ارریلیونس، کہ ایسے کے اندر ارریلیونٹ ہو جانا۔ دوسری کاز ہے لیک آف کلیئرٹی، تھرڈ از لیک آف کوہیرنس ان رائٹنگ، فورتھ از انسیڈنس آف ٹو مینی مسٹیکس، اینڈ دا ففتھ ون از the lack of logical arguments and self-creativity. So one by one we will try to analyze these reasons and see what we understand. Irrelevance کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو irrelevance کی دو طرح کی irrelevance بیسیکلی طور پہ جنریٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس رائٹ irrelevant outline، کہ آؤٹ لائن لکھتے ہوئے بچہ irrelevant ہو گیا ہے اور جو چیز پوچھی گئی تھی وہ نہیں لکھی، he has written something else۔ Second is the irrelevance generated in the paragraph۔ So one by one ان دونوں کو دیکھتے ہیں، دونوں ریزنز کو۔ پہلی ریزن ہے irrelevance in outline۔ دیکھیں آؤٹ لائن irrelevant ہونے کی 2 بیسک ریزنز ہیں۔ When I say outline irrelevant، irrelevance of the outline، it means that irrelevance means کہ جو ٹاپک آپ سے پوچھا گیا ہے آپ نے وہ ٹاپک نہیں بتایا، پوچھا کوئی اور چیز گئی ہے اور کینڈیڈیٹ نے کسی اور چیز پہ آؤٹ لائن بنا دی ہے، اس ایسے کو پوری جو ڈومین اس کی بنتی ہے اس کو نہیں اسپیسیفائی کیا، یا تو کوئی اور چیز پہ وہ آؤٹ لائن بنا دی ہے یا کسی ڈومین کو اس نے مس کر دیا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے irrelevance of the outline کے اندر، that is the candidate has not fully and rightly understood the topic۔ جب آپ مکمل طور پہ صحیح طرح سے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپ آؤٹ لائن کو صحیح نہیں بنا سکتے۔ جب آؤٹ لائن irrelevant ہوگی تو ریسٹ assured جتنا بھی اچھا آپ لکھ کے آتے ہیں تو آپ کا ایسے فیل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر کی ڈگریز لے کے آتے ہیں، they are very good at English but still they cannot manage to pass the essay because they
do not write the relevant outline. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक टॉपिक मैं स्टूडेंट का चेक कर रहा था तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको यहाँ पे मेंशन किया है. डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस. अब ये एक ऐसे है, ये मेरे ख्याल कोई CSS का कोई किसी साल का 13-14 का शायद कोई ऐसे है. अब अगर आप इस ऐसे को उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, और आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेमोक्रेसी अगर कल्चर बनती है तो डेमोक्रेसी कल्चर कैसे बन सकती है. सो जब आपको टॉपिक राइटली अंडरस्टैंड हो और ठीक अंडरस्टैंड हो, तब ही आप सही आउटलाइन बना सकते हैं. सो कई मैंने इस टॉपिक पे आउटलाइंस चेक की हैं जो कि हाईली इररेलेवेंट थी, जिनको मैंने फेल किया. स्टूडेंट्स या तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं डेमोक्रेसी पे, या पाकिस्तान के कल्चर पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनको लिंक करना है कि डेमोक्रेसी एक कल्चर कैसे है. बात ये करनी है कि डेमोक्रेसी एक कल्चर है, प्रोसेस नहीं है. कि लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर आ रहा है, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक साइकी आ रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स की जो पंपिंग हो रही है, जो एक डेमोक्रेसी एक वेव चल रही है, तो लोगों का एक डेमोक्रेटिक सेटअप बन जाता है. लोग कल्चरली तौर पे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं. फिर इलेक्शंस कास्ट करना, पार्टी के मैनिफेस्टो को देखना, पार्टी के लिए वोट बैंक क्रिएट करना और पार्टी की आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी क्रिएट करना, ये सारे फिर हमारा जो कल्चर है उसका पार्ट हिस्सा बन जाते हैं. तो ओवरऑल एक कल्चर डेमोक्रेटिक हो जाता है जिसमें लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. जिस तरह हमारे कल्चर का कोई हिस्सा है, लाइक वी वेयर सर्टेन ड्रेसेस और वी पे रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है. तो डेमोक्रेसी की वो नॉर्म्स जो हमारे कल्चर का पार्ट बन जाती हैं, वो यहाँ पे लिखनी है और उनकी बेस पे अपने ऐसे को लेके चलना है. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाली है कि अगर जो इररेलेवेंस की जो पहली कॉज है इररेलेवेंट आउटलाइन होने की, वो ये है कि स्टूडेंट को टॉपिक सही तरह से ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ. जब टॉपिक सही नहीं अंडरस्टैंड किया, ऑब्वियसली इसके ऊपर जो बनेगी आउटलाइन वो इररेलेवेंट होगी. दूसरी जो इररेलेवेंस जनरेट होती है, दैट इज पुअर प्लानिंग. पुअर प्लानिंग ऑफ द आउटलाइन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस. कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जुगाड़ के चक्करों में होते हैं कि आखिरी दिनों में 1-2 महीनों में ऐसे पकड़ लिया, इधर से नोट्स पकड़ लिए, उधर से नोट्स पकड़ लिए, और अपनी उनकी कोई खास उन्होंने अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं की होती अपने ऐसे को लेके, ना ही उनकी एक्सेसिव प्रैक्टिस होती है. सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच द अपॉर्चुनिटी बाय टेकिंग द डाइवर्स नोट्स फ्रॉम द डिफरेंट टीचर्स. आप याद रखें, ऐसे एक स्किल का नाम है. आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टॉपिक अंडरस्टैंड करके और राइट सीक्वेंस्ड आउटलाइन बनाने की. सो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, उसे जो आप आउटलाइन बनाते हैं वो अनइनिशिएटेड लगती है. यानी कि आपको समझ नहीं लगी कि हाउ यू हैव टू इनिशिएट द टॉपिक, हाउ यू नीड टू प्लान द टॉपिक, हाउ यू नीड टू ऑर्गेनाइज द आर्ग्यूमेंट्स. इल प्लान्ड आउटलाइन होती है. There is no planning of the outline, there is no direction of the outline, there is no flow of thought in the outline. जिस वक्त जहन में जो भी सीक्वेंस में जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है बंदा लिख रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, नर्व्स के ऊपर कंट्रोल लूज हो गया है, टॉपिक जो है वो समझ तो लग गया लेकिन प्लानिंग नहीं हो पा रही कि इसको कैसे इसकी सीक्वेंसिंग एग्जीक्यूट की जाए और इसको एक डोमेन सेट करके एक वेल अपीलिंग और एक खूबसूरत वेल डायरेक्टेड आउटलाइन क्रिएट की जाए कि आउटलाइन देखते ही ऐसे पास करने का दिल करे एग्जामिनर का. तो ये चीजें सिर्फ आती हैं प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस से. तो दैट इज वाई बिकॉज स्टूडेंट्स डू नॉट बॉदर अबाउट द प्रैक्टिस, ये चीजें नजर आती हैं. थर्ड इज द नो सीक्वेंस इन आर्ग्यूमेंट्स. आई हैव चेक्ड मेनी आउटलाइंस के इरेशनल सीक्वेंस, लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि सीक्वेंस नहीं है, कि जो चीज़ हिस्ट्री में पहले है वो पहले होनी चाहिए, जो चीज़ हिस्ट्री में बाद में, एक जिसको हम कहते हैं एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तरतीब का, वक्त का सीक्वेंस. सो एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको आपको सीक्वेंस आउट नहीं करना आता, उसको आपको प्लान आउट नहीं करना आता, उस डाटे का कोई फ़ायदा नहीं. लेकिन ऑन द कंट्री एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास डाटा, आर्ग्यूमेंट्स, नॉलेज कम है, बट ही हैज़ क्रिएटेड अ वेल डायरेक्टेड, वेल सीक्वेंस्ड, ब्यूटीफुल आउटलाइन. He has secured the maximum
probability of passing his essay. And due to these reasons, due to the lack of the preparation and confusion, these are created which make the outline irrelevant. تو اوور آل آپ کی آؤٹ لائن آپ نے آرگیومنٹس تو لکھ دیے لیکن وہ بنی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کے ٹاپک سے دور نظر آ رہی ہوتی ہے اور a good number of the students are failed on the outline. سو پہلی جو ریزن ہمیں نظر آتی ہے فیلئر آف دا ایسے کی وہ ہے irrelevance in the outline کہ آپ نے جو آؤٹ لائن بنا دی ہے وہ irrelevant بنا دی ہے. جب آپ نے آؤٹ لائن irrelevant بنا دی ہے تو وہاں پہ شورٹی لے لیں کہ ادھر ہی آپ کیسے فیل ہو گیا. اچھا دوسری جو اس میں irrelevance کی جو دوسری ٹائپ ہے that is the irrelevance in the paragraph. ایک تو ہم irrelevant ہو جاتے ہیں آؤٹ لائن کے اندر کہ ہم نے آؤٹ لائن irrelevant بنا دی کہ جو ٹاپک پوچھا گیا ہے وہ ٹاپک ہم نے کوئی اور بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ پیراگراف لکھتے ہوئے بھی پیراگراف کے اندر بھی اسٹوڈنٹس irrelevant ہو جاتے ہیں اور اپنے مین تھیم اور ٹاپک سے دور چلے جاتے ہیں ڈیو ٹو ویریس ریزنس. Most of the students even do not realize that they have crossed the boundary, they have crossed the domain of their essay. جو لمٹس تھی وہ کراس کر کے اب کسی اور بات پہ وہ چلے گئے رائٹنگ کے اندر. تو یہ میری جب میں چیکنگ کرتا ہوں تو وہاں سے مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس بیسکلی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس وائل رائٹنگ دا آرگیومنٹس گو بیونڈ دا ڈومین آف ٹاپک آف دا ایسے, ٹاپک کی ڈومین سے باہر چلے جاتے ہیں. اب میں ایک اسٹوڈنٹ کا ایسے چیک کر رہا تھا ایکسپینڈنگ آئی ٹی جو 2019 کا سی ایس ایس کا ٹاپک ہے کہ ایکسپینڈنگ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی از بینیفیشیل از اے بلیسنگ اور کرس. اس پہ اس نے ایک پیراگراف لکھا تھا جس کا جو ٹاپک سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ ایکسپینڈنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی از بینیفیشیل فار ایجوکیشن سیکٹر. اب یہ اس نے ٹاپک سینٹینس بنایا تھا جو کہ لنک کرتا ہے بینیفٹس آف دا ایکسپینڈنگ آئی ٹی کے ساتھ کہ ایکسپینڈنگ آئی ٹی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. اب اس میں بات تو اس نے ایجوکیشن سیکٹر کی کرنی تھی, ٹاپک سینٹینس بھی اس نے ایجوکیشن سیکٹر کا بنایا لیکن دوسرے تیسرے آرگیومنٹس پہ وہ ایجوکیشن سیکٹر سے ہٹ گیا. ایجوکیشن سیکٹر کے علاوہ اور باتوں پہ اس نے بات کرنا سٹارٹ کر دی کہ آئی ٹی کا آغاز کب ہوا, آئی ٹی شروع میں اتنی کمپلیکس تھی, اب ریموٹ ایریاز میں آئی ٹی جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ریموٹ ایریاز میں آئی ٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے اور آئی ٹی کی پبلسٹی کی رہی ہے اور آئی ٹی کی ایکسپینشن کے لیے گورنمنٹ از آلویز لوکنگ ٹو فارمولیٹ سرٹن پالیسیز. ڈیویٹ کر گیا اپنے ٹاپک سے, ٹاپک تھا آئی ٹی کی بلیسنگز پہ, وہ آئی ٹی کی ہسٹری پہ چلا گیا جبکہ اس نے ٹاپک سینٹینس بھی آئی ٹی کی بلیسنگ پہ بنایا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں اس کی کیا بینیفٹس ہیں, کیا بلیسنگز ہیں. تو یہ ہوتی ہے جب آپ کی پریکٹس کم ہوتی ہے, یو انکانشیسلی موو اوے فرام دا ڈومین ایون وائل رائٹنگ ان دا پیراگراف. کہ ایجوکیشن سیکٹر میں اس کی افادیت کو ڈسکس کرتے کرتے وہ آئی ٹی کی ہسٹری میں گھس گیا. اور یہ میں نے کئی اس طرح کی ریلیونس بہت سارے اسٹوڈنٹس کی دیکھی ہیں وین آئی چیک دیئر رائٹنگس. سو یہ بھی ایک irrelevance ہے, آپ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں. نہ صرف آپ irrelevance آؤٹ لائن کے اندر کریٹ ہوتی ہے بلکہ irrelevance آپ کی اس کے اندر بھی کریٹ ہوتی ہے پیراگراف کے اندر. تو ایک ریزن ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہے دیٹ از دا irrelevance ان دا آؤٹ لائن. سو ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی تو نیکسٹ اس ویڈیو کو آئی ول ڈیوائڈ انٹو دا 2 پارٹس اور نیکسٹ پارٹ کے اندر میں باقی اس کی جو ریزنز ہیں یا جو کازز ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, سو آج ہم نے صرف ایک کاز کو ڈسکس کیا ہے دیٹ از دا irrelevance ان دا آؤٹ لائن. ریسٹ جو ہماری جو کازز ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آئی ول ڈسکس ان مائی کمنگ. اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, 2-3 ویڈیوز میں ہم اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے, سو اوور آل یہ 5 ریزنز ہیں جو کہ فیلئر کا کاز بنتی ہیں. اس میں سے ایک ریزن آج ہم نے تھوڑی سی بریفلی طور پہ ڈسکس کی ہے دیٹ از دا irrelevance ان دا آؤٹ لائن اینڈ irrelevance ان دا پیراگراف. سو ان مائی نیکسٹ 2 to 3 ویڈیوز آئی ول بی کمنگ آن ٹو دا following reasons that I have discussed which cause the failure of the essay of the students. ٹھیک ہو گیا. سو اس ویڈیو کے لنک پہ اینڈ پہ ڈسکرپشن بھی ہوگا کہ ہاؤ ٹو پلان یور ڈے وائل preparing for the CSS. یہ بھی ایک بہت زیادہ frequently asked question ہے اسٹوڈنٹس کا. سو اس پہ بھی I have made a video. سو اس ویڈیو کے لنک پہ اس کا ڈسکرپشن موجود ہوگا, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پورے دن کو پلان آؤٹ کیسے کرنا ہے اپنے CSS کی پریپریشن کے دوران. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اسٹے بلیسڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ.